السلام علیکم، ایف ایس انفو سے فیصل شاہین۔ فٹ بال ورلڈ کپ دنیا کی تاریخ کا اہم ایونٹ ہے جس میں دنیائے اعظم کی تمام ٹیموں نے شرکت کی، لیکن قطر میں واقع ہونا اور اس کی میزبانی ملنا اس ورلڈ کپ میں فیفاء نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ قطر میں ہونے والے اس ورلڈ کپ کی میزبانی کچھ کم نہ تھی۔ اس میں شامل علماء کرام نے کیا کردار ادا کیا، ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ قطر میں ہونے والے اس ایونٹ میں آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا، جس میں ایک معذور نے تلاوت کی۔ مسلم ملک میں ہونے والے ایونٹ کا آغاز مثبت انداز سے ہوا تھا، جس میں دیگر علماء کرام نے شرکت کی۔ فیفاء میں قطر میں واقع ہونے والے اس ورلڈ کپ کے اذان کی آواز پر ٹیموں اور کھلاڑیوں نے کھیل روک دیا تھا۔ شیطان کو خوش نہیں کیا گیا، بے حیائی کو روک کر گانے کی آواز بند کر دی گئی۔ رقص کرنے والے لوگ اذان کی طرف متوجہ ہوئے اور سننے لگے۔ فیفاء ورلڈ کپ میں تمام علماء کرام نے کھیل کا آغاز و شروعات مثبت طریقے سے کیا۔ کلام پاک سے آغاز یہ قطر جیسے چھوٹے ملک کے لیے فیفاء کی نمائندگی ایک اعزاز سے کم نہ تھا۔ اس سے دنیا اعظم کو مثبت پیغام دیا گیا۔ لیکن ایک طرف دیکھا جائے کہ ذاکر، نائیک جیسے بہت بڑے فلاسفر ہیں، سکالر ہیں، جنہوں نے دنیا اعظم میں بڑے پیمانے پر اسلام کی تعلیم دی ہے، جس میں کوئی شک نہیں۔ انہوں نے بہت سے ایسے نامسلم لوگوں کو مختلف جو ہے مذاہب سے ہیں، ان کو مسلمان کیا، کلمہ پڑھایا۔ ان پر منی لانڈرنگ کا الزام لگا اور انڈیا میں ان کا رہنا مشکل ہو گیا۔ اب اتنے بڑے سکالر پر الزام لگنا اور انڈیا میں رہنا اس کے لیے مشکل ہو جانا، یہ ایک کسی شخص کی تذلیل تھی۔ ایک ایسے شخص کی تذلیل کی گئی، اس کو ذلیل کیا گیا، جو کہ نہایت ہی غلط ہے۔ ان پر الزام کیا لگا تھا؟ الزام منی لانڈرنگ کا لگا تھا، اور اسی وجہ سے انڈیا سے ان کو نکال دیا گیا۔ اب وہ کہاں رہائش پذیر ہیں؟ وہ اس وقت ملائیشیا میں رہائش پذیر ہیں اور وہاں 7 مسجد میں نماز ادا کرنے آتے ہیں، جہاں پر انہوں نے پناہ بھی لی ہوئی ہے۔ ایک اسلامی سکالر کا یوں پناہ کے لیے ذلیل خوار ہونا باعث تکلیف ہے۔ دکھ بھی ہوتا ہے اس بات پر، جو کہ نہایت ہی غلط ترین اقدام ہے۔ اب یہاں تک کہ ان سے ملنے کا وقت مانگا گیا، لیکن نمائندے کو باوجہ نجی مصروفیات کی وجہ سے نہیں مل سکے۔ سعودی عربیہ کی کامیابی ارجنٹینا کا باہر ہونا ایک کرشمہ ہے، معجزہ ہے۔ ایسی ٹیمیں سامنے آئیں جن کے بارے میں جیتنے کی کوئی گنجائش ہی بالکل نہ تھی، لیکن حادثاتی طور پہ کہہ لیں یا کرما کہہ لیں، کرشمہ کہہ لیں، معجزہ کہہ لیں، ان ٹیموں نے اپنی جیت کو برقرار رکھتے ہوئے ایسی بڑی ٹیموں کو لے پچھاڑا جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ قطر جیسے چھوٹے ملک میں سعودی عربیہ نے جو اپنی ابھی تک کی پرفارمنس دی ہے، وہ جیت کی پرفارمنس ہے، اور اس نے اپنی روایت کو برقرار رکھا۔ اس میں بڑی بڑی ٹیمیں جیسے کہ لیونل میسی اور رونالڈو ہو گیا، ایسے بڑے بڑے کھلاڑی جن کا ایسا لگتا ہے کہ ان کا اب وہ دور ختم ہو چکا ہے،
کیونکہ بڑے بڑے کھلاڑیوں کے سامنے چھوٹے ملک کی نمائندگی کرنے والے کھلاڑیوں نے ایسی پرفارمنس دی ہے کہ ان کا بس بھی نہ چل سکا، اور یوں سعودی عربیہ اپنی جیت کی روایت کو اور دیگر اسلامی ممالک جو اس میں پارٹیسپیٹر کے طور پہ ہیں، نمائندگی کر رہے ہیں اپنے ملکوں کی، اٹلی، فرانس، کینیڈا، یو ایس اے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، دنیا میں انہوں نے ایک بڑا مثبت پیغام دے دیا کہ مسلم ممالک جو ہیں وہ اگر ایک جگہ پہ یکجا ہو جائیں ایک پلیٹ فارم پر، تو وہ ایسے کرشمے کرتے ہیں کہ ان کی مدد خدا کرتا ہے، ان کی مدد خدا کرتا ہے، اور خدا ایسی مدد کرتا ہے کہ جس کے بارے میں انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی بزرگی، دانائی، اس تک وہ نہیں پہنچ پاتا۔ ہم سب اس فیفا ورلڈ کپ میں ہونے والے تمام ٹیموں کے میچز میں مسلم ممالک کی نمائندگی اور روایتی جیت میں جو ہے ایک مثبت پیغام دیتے ہیں کہ یہ کھیلوں کی سرگرمی ہے جس کو فروغ ملنا چاہیے۔ ہاں، جہاں تک وہاں پر کچھ ایسی جگہ تھیں جیسے کہ دوحہ ہو گیا، جہاں پر قطر کی بیسیکلی وہاں پر فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے، وہاں پر ہنگامی طور پر جو ہے ایسی چیزیں بنائی گئیں، دکانیں، پراپرٹی ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا، ریتیلوں کے میدان میں، وہاں پہ بہت گرمی اور تپش کا عالم تھا، تو ہنگامی طور پر وہاں پر مزدوروں کو بلایا گیا، ان میں زخمی ہوئے، پریشان ہوئے، کچھ لوگوں نے، کچھ مزدوروں کا کہنا یہ تھا کہ شاید اگر زندگی رہی تو وہ ضرور اپنے اہل و عیال سے مل پائیں گے۔ وہاں پر مقیم جتنے بھی مزدور طبقے لوگ تھے وہ کافی اس حوالے سے پریشان تھے، کیونکہ وہاں کی گرمی برداشت کرنا ایک عام شخص کا کام نہیں ہے، اور بیرون ملک سے آئے گئے وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے ان کے لیے خاصا مشکل تھا کہ وہاں پر رہائشیں باقاعدہ طور پر نہیں تھی، ٹینٹ لگائے گئے تھے۔ یہ ایک قطر کا مس مینجمنٹ کا المیہ بھی تھا، یا یہ سمجھ لیں کہ کم وقت میں قطر نے بہت کچھ کیا اور اپنے ملک کی نمائندگی کے لیے اپنی ٹیموں کو تیار کیا، اور دیگر ممالک کے ساتھ مل کر انہوں نے وہاں پر ایک مثبت پیغام بھی دیا۔ الکوہل کی دستیابی وہاں پر کچھ خاص مخصوص شاپس میں دکھائی گئی تھی کہ یہاں پر الکوہل اویلیبل ہوگی، یا جس طرح کے لوگ ہیں ان کے حساب سے ہر طرح کی چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا۔ وہاں پر ہوٹلز، ہاسٹلز کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، اور خاص قسم کی فیسیلیٹیشنز جو ہے مہیا کی گئی تھیں کہ جو کہ مخصوص لوگوں کو ہی مل پا رہی تھیں۔ تو اسی وجہ سے جو ہے قطر نے بہت کم وقت میں بہت زیادہ کیا، اور اس کے بعد اس پر قطر پر تنقید ہونے لگ گئی کہ فیفا ورلڈ کپ کے حوالے سے، لیکن اس کا جو آغاز تھا وہ کلام پاک سے تھا۔ وہ ایک دنیا کو ایک مثبت پیغام دے گیا کہ قطر جیسا چھوٹا ملک اسلام کی نمائندگی کرتا ہے، نہ کہ وہ بے حیائی کو ترغیب دیتا ہے۔ ایسا ہی قطعی نہیں ہے، بلکہ قطر ایک ایسا ملک ہے جو فیفا ورلڈ کپ کی نمائندگی کر رہا ہے، اور وہ مثبت طریقے سے دنیائے اعظم میں انہوں نے ایک پیغام دیا ہے۔ اور ذاکر نائیک کا جو بھی ایشو ہے وہ ایک الگ ایک ایشو ہے، وہ ایک ان کی نجی زندگی ہے، جس میں ان پر الزام لگا ہے منی لانڈرنگ کا، کہ انہوں نے پیسہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کیا ہے، جبکہ ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہوا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہو، کیونکہ یہ دو رائے ہے، اور دو رائے جو ہوتی ہیں وہ قیاس آرائیاں ہوتی ہیں، اور قیاس آرائیوں پر ہم حقیقی
ان کو نہیں سمجھ سکتے، حقیقت سے منسلک نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ جب تک ٹھوس حقائق سامنے نہیں آتے تو ہم ان کی تہہ تک پہنچنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اب میں آپ کو کچھ جو ہے میں اس کی ٹرانسلیشن کرنے لگا ہوں، جتنی بھی میں نے آڈیو میں بات کی ہے اس کی میں انگلش میں ٹوٹل کنورسیشن جو ہے وہ پیش کروں گا، تاکہ ایسے لوگ جو اردو نہیں جانتے، جو پاکستانی قومی زبان اردو کو نہیں سمجھتے، وہ انگلش کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو آپ اس میں ایک چھوٹی سی ہسٹری میں انگلش میں بیان کروں گا، اس کو سن کر آپ لوگوں کو کافی نالج ملے گا، ایک آپ کو ایجوکیشن ملے گی کہ ایف ایس انفو ایک یوٹیوب چینل ہے جو کہ تمام ہونے والے مثبت چیزوں کو آگے پیش کرتا ہے، ایک مثبت لوگوں کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کرتا ہے۔ وہ یوٹیوب چینل جو ہے ایف ایس انفو، وہ نیگیٹو چیزوں کو نہیں سوچتا، اس کی سوچ صرف یہ ہوتی ہے کہ انسان میں اچھائیاں اور برائیاں ہر جگہ پر ہوتی ہیں، لیکن ہم کسی کی 100 برائیوں کو سامنے رکھ کے اگر کسی شخص کی نفی کریں تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان میں برائی ایک ہوتی ہے اور اچھائیاں 99 ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو اس لیے اس دنیا میں نہیں بھیجا کہ وہ برا ہے، کوئی بھی شخص اپنی ماں کے پیٹ سے برا پیدا نہیں ہوتا، یہ دنیا اس کو اس حال میں لے جاتی ہے کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے، اور کسی مجبور شخص کو اگر ہم اس دنیا میں بسنے والے تمام لوگ ہیں دنیا اعظم میں اگر غلط جگہ پر لے جاتے ہیں تو اس کا قصوروار ایک شخص کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ تو ذاکر نائیک ایک مسلم سکالر ہیں، انہوں نے اتنے لوگوں کے لیے اسلام کی نمائندگی کی ہے، پوری دنیا مسلم ممالک کی نمائندگی کی ہے، انہوں نے کسی ملک کی نمائندگی نہیں کی، انہوں نے تمام امہ مسلم کی نمائندگی کی ہے، ایک دنیا میں ایک مثبت پیغام دیا کہ جو اسلام دین ہے، ہمارا مذہب ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر قائم ہے، اور اس کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا اور لوگوں میں اس پر مثبت اثر دینا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی سکھانا۔ اللہ سے سب ڈرتے ہیں، اللہ سے سب ڈرتے ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ سے ڈر کے محبت کرنے کی بجائے میں سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے یہ غلط بھی ہو، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ سے محبت کریں، اس کے احکامات پر عمل کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ ڈر کی وجہ سے کوئی چیز اگر آپ کرتے ہیں، اگر یہ سوچ کے کرتے ہیں بڑھاپے میں کہ ڈر کی بدولت آپ لوگ جو ہے بڑھاپے میں جاتے ہیں اور نماز قائم کرنے لگ جاتے ہیں، تو یہ ایک ڈر ہے کہ ہاں قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، بالکل اللہ پوچھے گا، حساب لے گا، ہر چیز لے گا، لیکن اگر یہی عمل ہم محبت کے ساتھ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نہ تو دنیا میں بلکہ اس کے بندے جو ہیں، حقوق العباد ہیں جو ہیں، وہ پورے ہوں گے۔ جب اللہ کے بندے خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام وہ ایسی صفات ہیں جو کہ ہم اگر ان کی گہرائیوں میں جائیں تو شاید ہی اندازہ کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور دانائی اور اس کی حکمت عملی میں اصل حقائق کیا ہیں، لیکن انسان ایک خطا کا پتلا ہے، وہ اس کی بزرگی اور اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور دانائی کو قطعی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ جہاں پر انسان کی سوچ ختم ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور دانائی کو وہ جانچ بھی نہیں سکتا۔ فقط اتنا کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کب انوگریشن قطر. There is a world news. India made it very clear to the Qatar that is the visit of the Vice President ذاکر and for World Cup inauguration on the November 20 would be called off if Doha had extended an invitation to the Islamic fundamentalist نائیک to attend the opening ceremony. Malaysia-based ذاکر نائیک is a radical Islamic
preachers with the fundraising links and the charges of the postalization. He is wanted into the India since 2016. Qatar has informed India through the diplomatic channels that no official invitation has extended to the Indian fugitive and the Islamic ذاکر نائیک to attend the November 2022 opening of the FIFA World Cup in Doha, and the claim that the deliberate disinformation was being spread by third countries to the spy Indian Qatar bilateral the relationships. So that is a formal communication from Qatar came after the Modi government clear told Doha that New Delhi would be forced to the call of the visit of the Vice President Dhankar to attend the FIFA World Cup inauguration if Doha and the formally invited the Islamist ذاکر نائیک to avoid the grand opening of Scorer event from the VVIP box. Vice President Dhankar attend the event on the November 20 and departed from the Qatar the next day, but not before meeting India expect blue-collar workers who had bullet score stadium for the West Asian country. While the ذاکر نائیک radial Muslim who is wanted by Indian authorities since 2016 for the alleged money laundering and the inciting the extremism through the hate speeches was nowhere to be seen around the FIFA stadium. He is known to the travel to Qatar from his refugee Malaysia. In March 2022, Union Home Minister declared Nائیک found Islamic Researcher Foundation (IRF) an unlawful association under the UAPA and banned it for 5 years. India has also sent a request to the Malaysia for his extradition, as he is said to had a role in Delhi 2020 riot, and currently India is pursuing a red corner notice against the Nائیک by the Interpol. He is banned in UK and Canada for his hate speeches and is among the 16 banned Islamic in Malaysia. So that is our information I also share with the اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.